السلام علیکم۔ سیونتھ کے پیارے بچوں، کل ہم نے سوشل سائنس میں دہلی سلطنت کے بارے میں یہاں تک پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ سمجھا کہ کاویری اور ڈیلٹا دونوں کو مرکز بنایا گیا کس کا؟ سلطنت کا، جس میں دہلی کو ایک اہم مرکز قرار دیا گیا کس کا؟ جس میں سوداگر لوگ یا آرکیٹیکچر لوگ یا مصنف لوگ جو تھے وہ دہلی میں رہنے لگے۔ دہلی کو سینٹر قرار دیا گیا، مرکز قرار دیا گیا۔ اس وقت کی سلطنتوں نے اسے اہمیت دی، جس میں مثال کے طور پر تمہارا راجپوت، چوہانس اور باقی لوگ جو سلطنت کر رہے تھے اس زمانے میں، انہوں نے اسے مرکز قرار دیا، یعنی کہ دلی کو ایک اہمیت دی گئی، جس میں ان کا آنا جانا مرکز بنا۔ بزنسی مقام پر یعنی کہ تجارتی کام بھی ہوئے، اور آرکیٹیکچر کی یعنی کہ کاروباری بھی، جس میں انہوں نے بڑے بڑے محل، بلڈنگز بھی بنائی۔ تو پیارے بچوں، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں مصنفوں کے بارے میں پڑھا، اور وہ لوگ جو کوئنز بنا رہے تھے، اس وقت کی کرنسی بنا رہے تھے، یا اسکرپٹس لکھ رہے تھے، یا بڑے بڑے کیا کہتے ہیں آرکیٹیکچر لوگ جو تھے وہ اس میں کہاں رہنے لگے، یا تواریخ لکھنے والے لوگ دہلی میں ہی اکثر دہلی میں رہتے تھے، یا کبھی کبھار گاؤں میں بھی رہتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر 18 پر۔ کیپ دا فالوئنگ ایڈیشنل ڈیٹیلز ان مائنڈ، یعنی کہ یہ ڈیٹیلز جو یہ ہم نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے۔ دا آتھرس آف دا تواریخ لیوڈ ان سٹیز، آتھر جو بھی ہیں تواریخ لکھنے والے، وہ کہاں رہتے تھے؟ زیادہ تر سٹیز میں، مینلی دہلی، اکثر کہاں؟ دہلی میں ہی۔ اینڈ ہارلی ایور ان ولیج، اور کبھی کبھار گاؤں میں بھی۔ دے آفن روڈ دیئر ہسٹریز فار سلطانس، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صرف ان کی کیا لکھتے تھے؟ ہسٹری۔ کس کی ہسٹری لکھتے تھے؟ سلطانس کی، یعنی کہ تواریخ جسے ہم کہتے ہیں۔ اینڈ ہوپ ٹو ریچ ریوارڈس، اور ان کی امید ہوتی تھی کہ انہیں ایک بڑے انعاموں سے نوازا جائے گا۔ دیز آتھرز ایڈوائز رولرز آن دا نیڈ آف preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everyone. یعنی کہ ان کی جو ہسٹری جو وہ لکھتے تھے، یا وہ اسکرپٹ جو لکھتے تھے، وہ کسی کے، وہ مصنف تھے، ہے نا، تواریخ لکھنے والے، یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی، یہ کسی کو بتاتے نہیں تھے، ہے نا۔ وہ صرف اسے کیا کرتے تھے؟ قلم بند کرتے تھے، لکھتے تھے، جمع رکھتے تھے، اور کسی کے سامنے وہ بولا نہیں جاتا تھا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان 1236 سلطان التمش's daughter رضیہ became سلطان۔ 1236 میں یعنی کہ سلطان التمش کی بیٹی، اس کا نام رضیہ تھا، وہ کیا بنی؟ حکمران بنی۔ دا چارونیکلر آف ایج مہاجی سراج recognized that she was more able and qualified than all her brothers. اب رضیہ کو اس لیے سلطان بنایا گیا، یعنی کہ کوئن بنایا گیا، بادشاہزادی بنایا گیا، ایک بادشاہ بنایا گیا اس سلطنت کا، جہاں پہ اسے پایا گیا کہ اس کے سارے بھائیوں سے یہ اچھی قابل ذہین ہے۔ اس بنا پہ اسے کیا بنایا گیا؟ کوئن بنایا گیا۔
but he was not comfortable at having a queen as ruler. لیکن کیا ہوتا ہے، اکثر مسلمانوں میں عورت کو جو ہے حکمرانی کے لیے کیا کیا جاتا ہے، توجہ نہیں دی جاتی یا اسے کمفرٹیبل نہیں سمجھا جاتا. لیکن اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. بٹ ہی واز ناٹ کمفرٹیبل، یعنی کہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھی کہ اس کے لیے، رولر کے لیے، حکمران کے لیے. نار ویئر نوبل ہیپی ایٹ ہر اٹمپٹ ٹو رول independently. She was removed from the throne in 1240. تو اس سے پھر 1240 میں حکمرانی سے ہٹایا گیا. کس کو ہٹایا گیا؟ رضیہ کو، التمش، سلطان التمش کی بیٹی کو. پہلے سے قابلیت پہ چنا گیا تھا حکمرانی کے لیے، پھر اسے کمفرٹیبل نہیں سمجھا گیا، پھر 1240 میں اسے سلطنت سے ہٹایا گیا. اب آگے جو ہے دا رولز آف دا دہلیز، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.